الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا فہم قرآن کے ڈے 140 میں استقبال کرتی ہوں. تو الحمدللہ ہم لوگ کا سورہ فصلت کمپلیٹ ہو گیا اور اب ہم بڑھ رہے ہیں سورہ عشورہ کی طرف. تو انشاءاللہ ابھی ہم لوگ اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کا جو ہے آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو پہلے سورہ عشورہ ہمارا سورہ جو ہے وہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کے 42 نمبر کا سورہ ہے اور اس کے اندر آیتیں 53 آیتیں ہیں اور 5 رکوعات پر یہ سورہ مشتمل ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ سورہ آیا کون سے زمانے میں نازل ہوا، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. تو یہ جو سورہ ہے سورہ عشورہ یہ مکی صورت ہے اور عشورہ کا مطلب جیسا ہم اردو میں مشورہ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا، تو اسی سے یہ نام عشورہ ہے. اوکے، کیا وجہ ہے اس کی ہم لوگ انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے. تو یہ سورہ کب نازل ہوا؟ مکے کے زمانے میں نازل ہوا. اچھا، اس کا زمانے نزول کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے اور ایگزیکٹلی جو ہے اننون ہے اس کا جو زمانے نزول ہے. کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اس کا جو اگر ہم موضوع اور مضمون پر اگر ہم غور کریں گے، یہ سورہ کے کنٹینٹ پر اگر ہم غور کریں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ حامیم السجدہ یا پھر سورہ فصلت کا ہی ایک حصہ ہے یا پھر اسی کے یعنی کہ اسی کی سملر کنٹینٹ ہے. تو روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ سورہ فصلت کے بعد یا حامیم سجدہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی. اور کچھ روایتوں سے یہ بھی ملتا ہے کہ یہ لاسٹ دور کی صورتوں میں سے ایک ہے، یعنی کہ جو ہمارا لاسٹ فیز ہے جس میں 10 نبوی سے 13 نبوی کے درمیان، تو اس دور کے فیز میں یہ صورت نازل ہوئی. اس طریقے کی بھی روایتوں سے ہم ملتا ہے. پر ابھی ہم فی الوقت کیونکہ یہ سورہ عشورہ ہمارے پریویس سورہ فصلت کی جوڑی ہے، تو اس کا زمانے نزول بھی اور کیونکہ اس کا کنٹینٹ بھی آلموسٹ سیم ہے تو اس کا زمانے نزول بھی آلموسٹ جو ہے آگے پیچھے ہے. تو پہلے سورہ فصلت نازل ہوئی، پھر اس کے بعد سورہ عشورہ نازل ہوئی. تو ہم اس کو 6 نبوی یا پھر 3rd فیز میں ہی اس کو ہم کنسیڈر کریں گے. اس کا نام کیسا ہے؟ اس کا نام اس سورے میں جو آگے آیت آنے والی ہے، آیت نمبر 38، جس کے اندر اللہ تعالیٰ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَكُمْ، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرو، تو اس نام سے جو ہے یہ نام رکھا گیا ہے، اس ورڈ سے یہ نام رکھا گیا ہے اور یہ علامتی طور پر ہم یہ نام رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو یہ سورہ جو 3rd گروپ سے بلانگ کرتا ہے سورہ عشورہ، تو اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ تو توحید ہے، توحید کا سلسلہ چلتے آ رہا ہے. تو اس کے بھی مرکزی مضمون توحید ہی رہیں گا. پر یہ سورہ کا خاص جو تھیم ہے، اگر ہم اس کے اوپر اگر ہم غور کریں گے تو یہ سورہ کا تھیم اجتماعیت کے اوپر ہے، یا پھر جو ہے اس کو ہم بولیں گے کہ اجتماعی عملی توحید ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ پریویس جو سورہ ہے اگر ہم ترتیب سے دیکھتے آئیں گے تو پہلے سورہ جیسا سورہ زمر ہے تو اس میں اخلاص کے ساتھ توحید قائم کرنے کا حکم دیا گیا، رائٹ. پھر اس کے بعد ہم سورہ مومن یا غافر میں ہم دیکھیں کہ وہ جو اخلاص کے ساتھ جو توحید قائم کیا گیا تھا، مخلصین لہ الدین کا جو حکم دیا گیا تھا، تو اس کا حکم دیا گیا کہ اب تم اس کی دعوت دو. ٹھیک ہے. سورہ مومن میں دعوت کا حکم دیا گیا اور ہم تو اس کے اندر واقعات بھی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے. پھر اس کے بعد سورہ فصلت یعنی کہ سورہ حامیم سجدہ میں دعوت کا طریقہ کار بتایا گیا کہ کس طریقے سے دعوت دینا ہے، کس طریقے سے خود دین کے اوپر قائم ہو جانا ہے اور دین کی جو ہے لوگوں کو دعوت دینے کا ہے. اب اس کے بعد یعنی کہ جب دین کی جب آپ دعوت دو گے
تو پھر ایک گروپ قائم ہوگا، یعنی کہ ایک اجتماع قائم ہوگا، ایک یونٹی ایک قائم ہوگی، ایک گروپ آف پیپل جو ہے وجود میں آئے گا. تو پھر یہ پوری اجتماعی عملی توحید کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ جب تم مل کر ایک گروپ بن گئے تو اب تم کو اقامت دین کرنا ہے، یعنی کہ دین کو قائم کرنے کا ہے. جو ڈیوائن لا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہے، جو ڈیوائن لا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اب تم کو اس کو فالو کرنے کا ہے. اور یہ کیا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کو قائم کرنے کا ہے، اور اس کو قائم کرنے کے لیے آپس میں مشورہ کریے، ایک دوسرے کا سپورٹ بنیے، اور ایک یونٹی کے ساتھ بغیر اختلاف کے ایک یونٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نظام کو دنیا میں قائم کرنے کا اس سورے میں حکم دیا گیا ہے. تو آپ اس کا تھیم آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اقامت دین اس کا تھیم ہے، اور اجتماع عملی توحید اس کا تھیم ہے. اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ اختلاف اور فرقہ واریت سے ہم کو بچنا ہے، اور اس کا علاج اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر بتائے کہ پہلے کے قوم نے بہت اختلاف کیا، اب تم کو اختلاف نہیں کرنا ہے. قرآن آ گیا رائٹ تمہارے پاس، اب قرآن آ گیا، اب تم کو اس میں اختلاف نہیں کرنے کا ہے. تو کس طریقے سے اختلاف سے بچا جائے اس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ سورے میں علاج ہم کو بتائیں گے، طریقہ کار ہم کو بتائیں گے، اور اتحاد سے رہنے کا اللہ تعالیٰ اس میں حکم دے رہے ہیں. اچھا، اب یہ جو سورہ ہے یہ ہمارے آل حوامیم کا جو کنٹینیوشن ہے، جو ہم نے شروع میں ہی پڑھ لیا تھا کہ سورہ آل حوامیم جو 7 جو گروپ آف سورہ ہے جو حامیم سے شروع ہونے والا ہے، یہ اسی کی ترتیب کا حصہ ہے. اور یہ تھرڈ ہمارا جو ہے سورہ ہے. ہم آلریڈی سورہ مومن دیکھے، پھر اس کے بعد سورہ فصلت دیکھے، اب یہ ہمارا تیسرا سورہ شورا الشورا جو ہے یہ ہمارے آل حوامیم سے ہی بلانگ کرنے والا ہے. اس کی فضیلت ہوپ فلی آپ لوگوں کو یاد ہوں گی، اور میں نے آپ لوگوں کو یہ 7 سورے کے نام بھی یاد کرنے کے لیے بتایا تھا، تو ہوپ فلی آپ لوگوں نے وہ بھی یاد کر لیا ہوگا. اچھا، پھر اس کے بعد ہم لوگ اگر دیکھیں گے کہ یہ سورے کے ہائی لائٹس کیا ہے، یہ سورے میں خاص باتیں کیا ہے، یعنی کہ جو توحید ہے، جیسا پورا قرآن کا جو مرکزی مضمون ہے، یا تو توحید، یا تو یعنی کہ رسالت یا آخرت، یہ تینوں کے اراؤنڈ جو ہے پورا قرآن گھومتا ہے رائٹ. پر ہر سورے کے ایک خاص کچھ یونیک چیزیں ہوتی ہیں جو دوسرے سوروں میں ہم کو نظر آتی. تو چلیے یہ سورے کی ہائی لائٹس کیا ہے ہم لوگ دیکھیں گے. تو سب سے پہلی یہ سورے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سورہ شروع ہو رہا ہے 5 حروف مقطعات سے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں گے آیت نمبر 1، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ حامیم عین سین قاف کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی کہ 5 حروف مقطعات ہے. اب اسی طریقے سے سملر ہم 5 لیٹرز کا جو حروف مقطعات دیکھے تھے وہ سورہ مریم میں دیکھے تھے، جہاں پر کاف ہا یا عین صاد سے شروع ہوتا ہے. باقی کے جو حروف مقطعات ہے یا تو 2 پر مبنی ہے حامیم جیسا، یا پھر 3 پر مبنی ہے. اب یہ تھوڑا سا یونیک ہے، ڈفرینٹ ہے، جس میں 5 حروف مقطعات استعمال کیے گئے ہیں. تو پورے قرآن کے اندر صرف 2 جگہ پر 5 حروف مقطعات استعمال کیے گئے ہیں، ایک تو یہاں پر سورہ الشورى میں اور دوسرا سورہ مریم میں، ٹھیک ہے. یہ ایک خاص بات ہو گئی. اور دوسرا اب یہاں پر بھی ہم لوگ آگے آیت میں دیکھیں گے کہ فرشتوں کی مغفرت کی دعا کا ذکر ہے. آیت نمبر 5 میں فرشتے مغفرت کی جو دعا کر رہے ہیں لمن فی الارض، یعنی کہ زمین والوں کے لیے، اس کا ذکر ہمارے کو آیت نمبر 5 پہ ملتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ جو اینجلز کی مغفرت کی جو دعا ہے، ہم لوگ اس کا کنیکشن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ اس کا ذکر ہم لوگ پہلے سورہ زمر میں ہم لوگ دیکھے تھے، جہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کرے کہ حافظنا من حول العرش کے فرشتے جو ہے عرش کے اطراف گرد جو ہے گھوم رہے ہیں، اور یا پھر دائرہ بنا کر ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کر رہے ہیں. تو وہاں پر ذکر تھا. پھر سورہ مومن میں ہم لوگ دیکھے کہ فرشتے مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، ہم لوگ دیکھے. پھر سورہ فصلت میں فرشتے مومنوں کے اولیاء بنتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، جو ہم لوگ دیکھے تھے نا کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو ان کے اوپر فرشتے تتنزل الملائکۃ، کہ ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ ڈر کرو نہ غم کرو، ہم تمہارے ساتھی، ہم تمہارے اولیاء ہے. تو سورہ فصلت میں ہم اس کا ذکر دیکھیں. اب پھر یہاں پر
پھر سے ہم اینجلس کی مغفرت کی دعا کا ذکر دیکھیں گے جو آیت نمبر 5 میں آئے گا، اور اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں ہم لوگ وہاں پر سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ یہ سورہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر اولو العزم 5 جو رسول ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کون سے 5 رسول ہے ہم لوگ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ پھر خاص جو آیت ہے وہ آیت نمبر 30 ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ مصیبت جو بھی تم پر آتی ہے وہ تمہارے خود کے اپنے کسب سے، یعنی کہ تمہارے خود کے اپنے اعمال سے آتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کئی گناہ تو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ آیت اکثر استعمال کی جاتی ہے دروس میں، تو یہ آیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم آپ کو یہ سورہ میں انشاءاللہ ملے گی۔ پھر ساتھ میں کوالٹیز آف مومن کا ہم لوگ اس میں دیکھیں گے ذکر، آیت نمبر 37 سے لے کر آیت نمبر 43 تک، ٹھیک ہے۔ 10 مومن کی کوالٹیز کا ذکر ہے۔ دیکھیے کہ مومن کی کوالٹیز کا یعنی کہ خاص ایک ساتھ کوالٹیز جو رکھ دیے جاتے ہیں، یہ قرآن کے اندر بہت ہی اکا دکا جگہوں پر ہم کو ملیں گا، جیسا سورہ مومنون میں شروع میں ہم دیکھے، پھر سورہ فرقان میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا، تھوڑی تھوڑی جگہوں پر اس طریقے سے۔ تو یہاں پر بھی سورہ الشورى میں آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 43 تک خاص کوالٹیز کا ذکر ہم لوگ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس سے ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے صفات ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے اور کون سے صفات ہم کو ابھی ڈیولپ کرنے کا ہے، تو انشاءاللہ وہ آگے آئے گا۔ پھر خاص بات اس کے اندر دیکھیں گے کہ اولاد کی تقسیم کا ذکر ہے، اور پھر آخری میں جو بہت ہی ہائی لائٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر کہیں پر بھی اس طریقے کا نہیں آیا ہے، اشارہ ہے، پر یہاں پر وحی کے اقسام 3 ٹائپس آف اقسام ہم انشاءاللہ آخری حصے میں یہ سورہ شورى کی آخری حصے میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ اچھا، یہاں پر جیسا ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر ایک سورہ کی کچھ خاص ایک تھیم ہوتی ہے، اور کچھ ورڈز جو ہے بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، تو یہ سورہ میں جو خاص ریپیٹیٹیو ورڈز ہے وہ کون سے ہے وہ دیکھیں گے ہم لوگ، کہ ایک تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کذالکا کا ورڈ بار بار ریپیٹ ہوگا، یعنی کہ اسی طرح، کذالکا کا مطلب کیا، اسی طرح، اسی طرح، اس مطلب نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو یہ جو قرآن اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو آئی ہے، وہ پہلے کے انبیاء اکرام کے پاس بھی ایسی وحی آئی تھی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی یہ دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ حکم دے رہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے کہ دین کو قائم کرو جیسا پہلے کے انبیاء کرے، تو یہاں پر کمپیریزن ہے، تو یہ ہم دیکھیں گے خاص۔ پھر دوسرا یہاں پر جو ہم کو ملے گا، اولیاء کا ورڈ بہت زیادہ اس میں ریپیٹ کیا گیا ہے، عبادی کا ورڈ بہت زیادہ ریپیٹ کیا گیا ہے، اور جو ہے یہاں پر استجابہ کا ورڈ بھی ریپیٹ کیا گیا۔ استجابہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت پیش کر رہے ہیں ان کو، اور ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تم کو دعوت دے رہے ہیں اس کو قبول کرو، تو قبول کرنے کی دعوت ان کو بار بار دی جا رہی ہے، تو استجابہ کا ورڈ بھی ہم بار بار یہاں پر دیکھیں گے، اور جہاں پر بھی آئے گا انشاءاللہ میں وہاں پر آپ کو ہائی لائٹ کر دوں گی، تو آپ لوگ اس کو اپنے ہائی لائٹر سے مارک کر لے سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ سورہ کا ڈویژن دیکھیں گے، سورہ ایٹ اے گلانس، الگ الگ پارٹس میں ہم لوگ انشاءاللہ ڈیوائڈ کر کے دیکھیں گے، تو یہ سورہ کو ہم لوگ 5 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے۔ تو پہلا پارٹ 1 سے 19 تک رہے گا، پھر دوسرا پارٹ 19 سے 35 تک رہے گا، پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے، 36 سے 43، 44 سے 50 اور 51 سے 53۔ اچھا، میں اس کے ڈویژنز پھر سے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ آیت نمبر 1 سے 19 تک جو ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن تمہارے پاس جو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اسی طریقے سے سیم وحی پہلے کے انبیاء اکرام کو بھی دی گئی تھی، اور پھر ایک ہی طریقہ شروع سے چلا رہا ہے، تو لہٰذا اس میں اختلاف مت کرو۔ جیسا میں آپ لوگوں کو انٹروڈکشن میں تھیم میں جیسا بتائی نا کہ یہ سورہ کی تھیم ایک یہ ہے کہ اختلاف سے روکا گیا ہے، کہ اختلاف نہیں کرنے کا ہے، تو یہاں پر فرسٹ پارٹ میں ہم لوگ یہ والا حصہ دیکھیں گے۔ ہوسٹ سلائیڈ چینج کر دیجئے تاکہ ڈویژنز نظر آئیں۔ اوکے، پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 35 تک اللہ تعالیٰ توحید اور آخرت کے دلائل بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کو دعوت دین کی طرف جو ہے دعوت دی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 36 سے 43 تک اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات کا ذکر کر رہے ہیں، جو ابھی ہم لوگ دیکھے تھے نا کہ مومنین کا صفات کا اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے۔ پھر آیت نمبر 44 سے آیت نمبر
50 تک آخرت کا ذکر ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد اگر تم ایمان لاؤ گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد لاسٹ پارٹ جو ہمارا پارٹ ہے 5th پارٹ، اس کے اندر آیت نمبر 51 سے 53 تک جو ہے ہم لیں گے، اور اس میں وحی کے اقسام کا ذکر ہے۔ تو چلیے اس کے ساتھ ہم لوگ اپنی آیتیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم۔ حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر ہے اور عظیم ہے۔ تو اب یہاں پر آیت نمبر 1 اور 2 تو حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، اور جیسا ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی حروف مقطعات کا ذکر آتا ہے تو اس کے بعد قرآن کا ذکر آتا ہے، یوزولی سوائے ایک جگہ کے جہاں پر سورہ روم میں، تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے قرآن کا ذکر آ گیا۔ اب قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے، ورڈ دیکھیے سٹارٹ ہو رہا ہے، ہو ہی رہا ہے یہ آیت نمبر 3 کذالک سے، ٹھیک ہے، جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ کذالک ریپیٹ ہوں گا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کذالک اسی طرح اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم کی طرف سے تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، یعنی کہ کس کی طرح، جیسا پہلے کے نبیوں کی طرف کی جاتی تھی اسی طریقے سے تمہاری طرف بھی جو ہے وحی کی جا رہی ہے، تمہارے پاس کوئی نئی وحی نہیں آئی، اور اس کے ذریعے سے جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخاطبین ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل مکہ کو جو مخاطب کر رہے، تو اللہ تعالیٰ ایکچولی ان کو میسج دے رہا کہ تم ایسا کر رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایسا انوکھی طریقے سے ریاکٹ کر رہے جیسا پہلے کبھی تم وحی کا نام نہیں سنے، جیسا پہلے کبھی تمہارے کو معلوم ہی نہیں کہ رسول آتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تعلیمات یا احکامات، یا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آتی تھی، تم تو ایسا پریٹینڈ کرے کہ جیسے تم کو معلوم ہی نہیں، اسی طریقے سے جیسا پہلے کے نبیوں کی طرف آتی تھی، تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جو ہے وہی بھیجے جیسا پہلے کے نبیوں کی طرف جو ہے بھیجا گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے مشرکین مکہ کی طرف اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ سیم وہی ہے، اور پھر ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلے کے نبیوں کی طرف بھی وہی آئی، اور سیم یہی اللہ تعالیٰ نے دین کا حکم دیا، تمام انبیاء اکرام سیم دین لے کر آئے، سیم توحید کے احکامات لے کر آئے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ وہ آگے دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ وحی کرتا رہا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ علی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بلند و برتر ہے، اور اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کہ عظمت والا ہے، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے۔ اب تکاد السماوات کہ قریب ہے کہ آسمان یتفطرنا، کہ آسمان پھٹ پڑے، کس وجہ سے پھٹ پڑے، کیوں پھٹیں گا آسمان؟ آسمان اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے، جیسا دوسرے آیتوں میں آتا ہے نا کہ آسمان چرچرا رہا ہے، اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، یعنی کہ بالکل ایسا جیسا آپ جیسا کوئی لکڑی کو توڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب آپ لکڑی کو توڑتے ہیں تو لکڑی میں کیسا چرچرانے کی جو ہے آواز آتی ہے، یعنی کہ اس کے اوپر پریشر پڑ رہا، تو آسمان کے اوپر بھی ایسا کوئی ایک پریشر پڑ رہا، کیا کا پریشر ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پریشر ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے آسمان قریب ہے کہ پھٹ جائے۔ اب دیکھیے کہ آسمان جو اتنا اونچا، اب آسمان بولتے ساتھی صرف یعنی کہ جو دکھنے والا آسمان ہے، بلکہ پورے جو آسمان اپنے اندر سمایا ہوا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ڈر رہی ہے۔ اب سوچئے کہ اتنے بڑے بڑے پلانٹس اور گیلیکسیز اور آسمان اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ڈر رہا، اور تو ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ڈر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آسمان اللہ کی عظمت کی وجہ سے قریب ہے کہ پھٹ جائے،
قریب ہے کہ وہ ہٹ جائے. تو ہمارے کو بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی احساس کے ساتھ ہم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی تکبر نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑا نہیں بننا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بڑا لینے کا ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. فرشتے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کے بندوں یعنی کہ زمین والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. اسی لیے آسمان اپنی جگہ پر ٹکا ہوا ہے، ورنہ بندے جو نافرمانیاں کر رہے اس کی وجہ سے آسمان اللہ تعالیٰ کی عظمت ایک طرف ہے اور بندوں کی نافرمانیاں ایک طرف ہے کہ اس بندوں کی انسان کی نافرمانیاں دیکھ کر آسمان جو ہے غصے سے پھٹنے کے قریب ہے. وہ تو فرشتے ہیں جو لمن فی الارض یعنی کہ جو جو فی الارض ہے یعنی کہ جو زمین والے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے. اسی لیے آسمان اپنی جگہ قائم ہے اور زمین اپنی جگہ قائم ہے. جیسا پریویسلی ہم لوگ سورہ میں دیکھے تھے نا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں تو شرک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا آسمان اور زمین غصے سے پھٹنے کے قریب ہے. پر اللہ تعالیٰ کی وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر رہے اور ان کو قائم کرے ہوئے تو وہ پھٹ رہا نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب فوری آ سکتا. اب پھر دوسرا یہاں پر ایک اور ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ جو بار بار مشرکین مکہ یہ بول رہے تھے کہ کہاں ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب جو تم بار بار بولتے جا رہے نا، اللہ تعالیٰ تمہاری نافرمانی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے پر اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کریں گا. تو وہ حماقت سے یہ پوچھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہاں ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب؟ تم بولے نا اللہ کا عذاب آتا، لے کیا ہو، لے کے آ کے بتاؤ ہم کو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ قریب ہے کہ آسمان اپنے عذابات نازل کرنے کے لیے پھٹ پڑے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. پر وہ تو فرشتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے حکم دیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اب یہاں پر ان جنرل مغفرت کی دعا کا ذکر آ گیا، پر سورہ غافر میں آیت نمبر 7 میں جو ہم لوگ دیکھے تھے تو وہاں پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے صرف مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کا کنکلوژن کیا نکلتا ہے کہ خاص انڈیویجول ایک انڈیویجول کے لیے ان کے آخرت کی خیر اور بھلائی کے لیے جو مغفرت کی دعا کی جا رہی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ صرف مومن کو نصیب کرے گا. یعنی کہ مومن کے لیے ہی یہ خاص بات ہے کہ فرشتے ان کی پرٹیکولر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. اب یہ جو یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے، استغفار کا جو ذکر کیا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو اپنی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے اوپر سوار کیے ہوئے ہیں کہ میری رحمت زیادہ حاوی ہے مجھ پر، تو وہ رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اپوائنٹ کرے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مسلسل جو ہے کرتے رہتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ اب یہ بات آگے بتا دیے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب رکا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کس وجہ سے فرشتوں کو مغفرت کی دعا کرنے کے لیے لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایکچولی بہت غفور الرحیم ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی تو پھر دنیا کا وجود کب کا ہی ختم ہو جاتا. اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہوتا، مغفرت کرنے والا نہیں ہوتا، رحم کرنے والا نہیں ہوتا تو دنیا میں پھر ایک نفس بھی نہیں بچ سکتا. وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی مغفرت میں اور رحمت کے سائے میں جو ہے اللہ تعالیٰ ڈھانکے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ زمین اور آسمان کو ایک وقت مقرر تک اللہ تعالیٰ قائم رکھا ہوا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آیت نمبر 6 میں کہ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالے دار نہیں ہو. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں دیکھیے کہ اولیاء کا ورڈ آ گیا جس کا ذکر ہم لوگ انٹروڈکشن میں کرے تھے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ ان کا خالق اور مالک اور مدبر ہے ان کو چھوڑ کر کسی اور کو اولیاء بنا لیتے ہیں. اولیاء کا کیا مطلب ہے؟ اولیاء ایکچولی ولی کی جمع ہے. ٹھیک ہے، اولیاء کس کو کہتے ہیں؟ الگ الگ کانٹیکسٹ میں ہم پریویس صورتوں میں دیکھے کہ ایک تو بہت زیادہ جگری دوست، قریبی دوست کو جو ہے جو قریب تر ہوتا ہے، انسان کے قریب ترین ہوتا ہے، اس کو اولیاء کہتے ہیں. ایک تو ہو گیا. یا پھر دوسرا اولیاء اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر انسان کا بھروسہ ہوتا ہے، یا پھر جس کی انسان جو ہے
پیروی کرتا ہے، جس کو فالو کرتا ہے. اسی لیے اولیاء جو ہے اس کو قرآن کے اندر طاغوت کہا گیا نا، کہ بغیر سوچے سمجھے کسی کی پیروی کر رہے. تو ایک تو جس کی پیروی کی جاتی ہے اس کو اولیاء کہتے ہیں، جس کے اوپر بھروسہ کیا جاتا ہے اس کو اولیاء کہتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو اور وہ بہت قریب تر ہوتا ہے ہمارے، تو اس کو اولیاء کہتے ہیں. یا پھر جو ہے جس سے امید ہوتی ہے کہ یہ میری غائبانہ طریقے سے سپر نیچرل وے میں یہ میری مدد کرے گا، یہ میری مصیبتوں کو دور کرے گا، یہ میری پریشانیوں کو دور کرے گا دنیا میں، یا پھر یہ امید رکھتا ہے کہ آخرت میں وہ مجھے عذاب سے بچا لے گا، تو اس کو کیا ہے اولیاء کہتے ہیں. تو ایسے جس سے یہ امید رکھی جاتی ہے اس کو اولیاء کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے جو ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم سب سے قریب رکھنا ہے، اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا ہے کہ وہ ہماری دنیا اور آخرت میں ہم کو نجات دلائے گا. پر کچھ ایسے بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو اولیاء بناتے ہیں. اب ہما کو بھی چیک کر لینے کا ہے کہ کہیں ہمارے بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اولیاء تو نہیں ہے جس سے ہم امید رکھتے ہیں، جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، جس پر ہم دنیا اور آخرت کی نجات کا ان کو جو ہے ذریعہ سمجھتے ہیں. تو ہم کو بھی اپنا چیک کرنا ہے، اور اولیاء ہم کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو بنانا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نگران ہے. اب اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ معنی ہے کہ جو ایسا کر رہے ہیں، یعنی کہ جو شرک جو کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے نگران ہے. یا پھر اس کے دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو اولیاء جس کو بنایا جا رہا ہے، تو وہ اولیاء کی بھی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یعنی کہ وہ اولیاء بھی کمزور ہیں، وہ اولیاء بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ اولیاء بھی خود اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ان کا حفیظ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ان کا حفیظ ہے. تو اے بے وقوفو، تم جس کو اولیاء بنا رہے انہوں خود اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہے، تو تم اب ان کو بناؤ گے اولیاء، یا تم اللہ تعالیٰ سے جو ہے ڈائریکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا اولیاء بناؤ گے؟ عقل مندی کس کے اندر ہے؟ خود اللہ تعالیٰ ان کا نگران ہے، ان کی مدد کے بغیر وہ خود اپنا جو ہے کوئی فائدہ یا فائدہ نہیں کر سکتے، یا نقصان سے نہیں بچ سکتے. تو پھر تم سوچ کے دیکھو کہ تم پھر کیا کر رہے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے کہ تم ان کے اوپر حوالہ دار نہیں ہو، یعنی کہ تمہارا کام کیا ہے، تم ان کے ذمہ دار نہیں، ان کے اعمال کے تم ذمہ دار نہیں ہیں. ہاں اسی طرح اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز یعنی کہ ام القرا شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والے لوگوں کو خبردار کر دو، اور جمع ہونے والے دن سے ڈراؤ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں جانے کا ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتا رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے کہ یہ جو قرآن تمہارے پاس آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن آیا تھا، رائٹ؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کس کے پاس آیا؟ ہمارے پاس آیا. یہ بات اب دماغ میں رکھنا ہے اپنے کو، ٹھیک ہے؟ چلیے پھر دوسرا، اب پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دے رہے کہ اب آپ جو بستی میں رہتے ہیں، یعنی کہ جو ام القرا، جس کا مطلب ہے کہ مکہ کی جو بستی ہے، آپ ان کے رہنے والوں کو اور ان کے ارد و گرد جو پیش جو رہنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ اطراف میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کو، جو عرب ہو گیا، پھر ان کے اور اطراف کیا ہے؟ پورے نان عرب، یعنی کہ ہر ایک پوری دنیا کا اگر ہم سرکل لیں گے، سینٹر ام القرا کو رکھ کر سرکل لیں گے تو وہ سرکل میں پوری دنیا آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ پوری جو اطراف کی جو لوگ ہیں ان کو آپ کو خبردار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے اطراف کے لوگوں کو آپ جو ہے خبردار کریے. اب قرآن ہمارے پاس ہے، اب ہمارے کو بھی سیم یہی حکم ہے کہ ہمارے کو اپنے ارد و گرد لوگوں کو جو ہے خبردار کرنا ہے. کیا خبردار کریں گے؟ کس چیز کا ڈرائیں گے؟ کس چیز کا ڈرانا ہے؟ یوم الجمع سے ڈرانا ہے، لا ریب فی، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آنے والی ہے، یعنی کہ جمع ہونے والا دن. جمع ہونے والا دن کا مطلب کیا ہے؟ یوم الجمع کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کا دن. اس کا نام ہے یوم الجمع، کا کیا مطلب ہے؟ کہ قیامت کا دن جس کے اندر کیا ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اب اس کے اندر کیا ہوں گا قیامت کے دن؟ کہ دو گروپس رہیں گے، ایک جنت میں جائے گا اور ایک جہنم میں. جیسا حدیث میں آتا ہے، میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مٹھی میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی میں مٹی لیے، اور وہ مٹی میں جو ہے جو مٹی سے ہم کو اللہ تعالیٰ بنائے نا، وہ مٹی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لیے اور بولے کہ اس کے اندر جو ہے
کچھ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں اور کچھ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جو یہ حدیث روایت کرے انہوں فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں وہ جو مٹی جو جنت میں جانے والی ہے اس میں سے میں ہوں یا جو جہنم میں جانے والی ہے اس میں سے میں ہوں. یعنی کہ انسان کو نہیں معلوم ہے، رائٹ. تو انسان کا کام کیا ہے؟ اس کی تیاری کرنا ہے، اس کی کوشش کرنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے پریپیئر کرنا ہے اور اپنے اچھے اعمال بنانا ہے جس کی وجہ سے ہم جنت میں جانے کے قابل بن سکے. اس کے لیے جو ہے ہمارے کو کوشش کرنے کا ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ آیت نمبر 8 میں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے. تو اب دیکھیے کہ کچھ لوگ ہے جنتی ہے، کچھ لوگ جو ہے جہنمی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اگر چاہتے اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہی امت بنا دیتے، پر اگر امت بنا دیتے تو پھر اس میں کیا ہے کہ کوئی انسان کا اختیار نہیں رہتا تھا، یا پھر انسان کا جو ہے کوئی عمل کا اچھے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا تھا، برے کا کوئی نقصان نہیں رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا کرتے، ٹھیک ہے. پر اللہ تعالیٰ یہ طریقہ نہیں رکھے. اللہ تعالیٰ دنیا میں حق بھیج دیے. اب جو حق کی پیروی کرے گا تو وہ ایک امت بنا رہے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور بنا رہے گا. اور کچھ لوگ ایسا رہیں گے جو اختلاف کریں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ایکچولی رحمت سے دور ہے. تو اب دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک امت بنا دیتا، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. اب یہاں پر رحمت سے مراد کیا ہے ہمارے کو دیکھنے کا امپورٹنٹ ہے. رحمت سے مراد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے، ٹھیک ہے، جو دین بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو فالو کر کے اپنی جنت حاصل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے اس کو فالو کر کے اپنے لیے ہدایت حاصل کر لینا، اور ہدایت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کیونکہ جیسا ہم ہمیشہ دیکھتے آ رہے ہیں نا کہ کوئی شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو. اب اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ایکچولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے رہنمائی ہے، جو ریزن بن رہی جنت میں جانے کا، جو ریزن بن رہی جنت میں جانے کا. تو رحمت از ناٹ ڈائریکٹلی اکول ٹو جنت، ٹھیک ہے. ڈائریکٹلی اس کو جو ہے جنت سے کے برابر مت سمجھیے. رحمت ایکچولی انسان کی ہدایت ہے. ہدایت جب انسان کو مل جاتی ہے تو وہ جنت میں چلے جاتا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، یعنی کہ اس کو ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک تو مطلب یہ کیا نکلتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو خود خواہش مند ہوتا ہے، جو خود چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے اور ہدایت دے کر اس کو جنت کے قابل بناتا ہے. تو ہمیشہ ہم کو کیا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم کو مانگنے کا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہمیشہ سوال کرنے کا. جیسا صبح شام کے اذکار میں بھی جو ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس میں بھی حکم ہے نا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ ہم جو ہے دعا پڑھتے ہیں، رائٹ. تو یہ آگے کنٹینیو اصلی شانی کو لہو ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، تو یہ والی دعا صبح شام پڑھنے کا. یا پھر ایسی ہر ایون حدیث میں آتا ہے، مفہوم بتا رہی ہوں میں، کہ جب ایک انسان جو ہے پریشانی میں ہوتا ہے، ڈسٹریس میں ہوتا ہے، کوئی تنگی میں ہوتا ہے، تو اگر وہ یہ دعا کرے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ہے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں. تو یہ رحمت کا سوال ہم کو مسلسل کرتے رہنا ہے، ہم کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، کیونکہ وہ رحمت ہی ہے جو ہم کو جنت میں داخل کرنے کا سبب بنتی ہے. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بار بار یہ رحمت کی دعائیں کرتے تھے. جیسا قرآن کے اندر جو ہے ربنا کی بھی دعا ہے نا، رب اغفر ورحم وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو رحم کرنے والا ہے، تو بہترین رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے ربنا کی دعا بھی ہم کو سکھائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے دعا کرتے تھے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی زیادہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں اتنی زیادہ رحمت کی دعائیں اسی لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ رحمت کی دعاؤں سے ہی انسان جنت میں جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے نبی، کیا آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ تو ہاں، میں بھی جاؤں گا. تو بار بار یہ دعا کرتے تھے. تو نبی یہ دعا کرتے تھے، ہم کو بھی یہ دعا کثرت سے کرنا ہے، ہمیشہ رحمت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے. اب دیکھیے کہ ایک تو رحمت یہاں پر میں بتائی ہدایت ہے، ٹھیک ہے. اب دوسرا اگر ہم آیت کے کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں گے تو ایک امت بننا اور اختلاف سے بچنا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی کہ اتحاد سے رہنا بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے
نہ کوئی مددگار۔ اب پھر ولی کا ورڈ پھر سے آ گیا یہاں پر، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو ظلم کرنے والا ہے، جو اختلافات میں رہنے والا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں۔ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ اصل ولی، اصل اولیاء کس کو بنانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بنانا ہے، کیونکہ وہی ولی ہے، وہی بھروسے کا قابل ہے، وہی مدد کر سکتا ہے، وہی نجات دلا سکتا ہے، اور وہی تمہاری جو ہے خیر خواہی کر سکتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، زندگی اور موت پر بھی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو، اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ بہت ہی اہم آیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو بھی معاملے میں تم اختلاف کرے، چھوٹے چھوٹے معاملات رہو، بڑے اختلافات رہو، ہر چیز کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا، اور اللہ کا یہ کام ہے۔ اور پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ کا جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا، ہم کو کیسا معلوم ہوگا؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن نازل فرما دیا، تو ہم کو کیسا کرنا ہے فیصلہ دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کا اگر ہم کو فیصلہ ماننا ہے تو رجوع کرنا ہے قرآن کی طرف، اور رجوع کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گا، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہم کو دنیا میں فیصلہ کرنا ہے۔ اور جو کچھ اختلافات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی پوری زندگی بھر جو ہے سالو نہیں ہوتے، تو ویسے اختلافات اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو خود کرے گا۔ تو دنیا میں اختلافات کا فیصلہ کیسا کریں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کے روشنی میں ہم کریں گے، اور آخرت میں جو ہے کچھ اختلافات، تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کرے گا۔ وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ کون بول رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اسی پر توکل کیا، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اولیاء بنا لیا، تو اسی پر توکل کروں گا میں، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، اسی کی طرف میں انیب بنتا ہوں، میں جو ہے پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے جاتا ہوں اور انابت کرتا ہوں۔ آسمان اور زمین کے بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جن سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیا۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ولی بنا رہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کر رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اور رجوع کرتے جا رہے، اور انابت کا تو میرے کو ڈسکرپشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی سورہ صاد میں ہم لوگوں نے بہت ہی ڈیٹیل میں انابت کے بارے میں پڑھا تھا، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے کہ آسمان اور زمین کا وہ بنانے والا ہے، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں سے بھی انہی کی ہم جنس کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلوں کو پھیلا رہا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے لیسا کمثلہ شیء۔ اب یہاں پر لیسا کمثلہ شیء اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے؟ ایک تو یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو کہ زمین اور آسمان کا فاتر یعنی کہ بنانے والا، اور تمہارے لیے جوڑے بنانے والا اپنے ہی نفسوں سے، اور تمہاری نسل کو پھیلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی ایسا کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی اور ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے جیسا، اللہ تعالیٰ کی مشابہ، اللہ تعالیٰ کی سملر کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو تمہارے نفس سے تمہارے جوڑے بنائے، ٹھیک ہے، دوسرے اسی طریقے سے جانوروں کے نفس سے اس کے جوڑے بنائے، جو نباتات ہیں ان کے نفس سے ان کے جوڑے بنائے، تو یعنی کہ ان کے ہم جنس اللہ تعالیٰ جوڑے بنا رہا ہے۔ انسان کے ہم جوڑے اللہ تعالیٰ نے جانور کو نہیں رکھا، ایسا نہیں رکھا کہ ایک انسان کا جوڑا جانور ہے، ایسا نہیں ہے، یا ایسا بھی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ کہ انسان کا جوڑا جو ہے کوئی جو ہے ٹری ہے یا کوئی جھاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا، انسان کا جوڑا انسان ہی بنایا، رائٹ؟ اور اسی طریقے سے ہر ایک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے جوڑے انہی کے جنس سے بنائے۔ تو اب سوچ کے دیکھو کہ پھر کیسا یہ پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جوڑا کوئی فرشتہ ہو، اللہ تعالیٰ کا جوڑا کوئی انسان ہو، اللہ تعالیٰ کا جوڑا کوئی جھاڑ یا پتھر ہو؟ کیسا ہو سکتا ہے یہ؟ سوچ کے دیکھو پاسبل بھی کیسا ہے، عقل استعمال کرو۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے برابر نہیں ہے، کسی کے مشابہ نہیں ہے، کسی کے جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کسی کے برابر نہیں ہو سکتے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ جو تم شرک کر رہے، جو بھی طریقے کے تم جو ہے شرک اقسام تم کر رہے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے بری ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہے۔ وہ کیسا رب ہے؟ جس کا کوئی برابر نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے جو ہے ہم مثل نہیں ہے،
اور اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جس کے پاس مقالید السماوات والارض ہے، جس کے پاس کنجیاں ہیں، خزانوں کی اللہ تعالیٰ کے پاس کنجیاں ہیں تمام زمین اور آسمان کی۔ اب دیکھیے کہ جب ہم جو ہے کیا ایسے رب کو اولیاء اپنا نہیں بنائیں گے؟ کیا ایسے رب پر توکل نہیں کریں گے جس کے پاس ہر خیر کی، ہر بھلائی کی، ہر خوشیوں کی، ہر آسانیوں کی جو ہے کنجیاں ہیں، خزانوں کی کنجیاں ہیں؟ تو ہم اس سے مانگیں گے نا، جس کے پاس ساری چیزیں ہیں اس سے ہمارے کو مانگنا ہے، اس کو اپنا اولیاء بنانا ہے، نہ کہ دوسروں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے جسے چاہتا ہے کھلا رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کیا ہے؟ جسے چاہتا ہے رزق کی فراغی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، یعنی کہ لمیٹڈ جو ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ والا جو ہے معاملہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کرتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ یعنی کہ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کلیئرلی بتا دی، انہ بکل شیء علیم، کہ ہر چیز کا اس کو علم ہے، یعنی کہ کس کو زیادہ دینا ہے اور کس کو نپا تلا دینا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ کس کو زیادہ دینے پر اس کی کیسا آزمائش کرنا ہے، کس کو کم دے کر اس کی کیسا آزمائش کرنا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور پھر اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر جو ہے جس کو کم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اگر اس کو زیادہ دے دیں گے تو پھر وہ سیدھے راستے سے ہٹ سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے اس کو اگر کم دے دیں گے تو وہ بھی سیدھے راستے سے ہٹ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے اپنے کامل علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے رزق کا ڈویژن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب دیکھیے کہ جب رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو سب سے پہلی چیز اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے تو رزق اس سے مانگنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی سے حسد نہیں کرنے کا ہے، اگر کسی کے پاس زیادہ ہے اور ہمارے پاس کم ہے تو کسی سے حسد نہیں کرنے کا ہے، بلکہ حسد کے بغیر بدل اگر آپ یہ کریں گے کہ جو اس کو دیا ہوا رب ہے وہ آپ کو بھی دینے پر قادر ہے، آپ وہی رب سے مانگو نا جو اس کو دیا ہے، تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اس سے مانگو۔ ہو سکتا کہ آپ کے رزق کے دروازے آپ کی دعا کی منتظر ہیں، اور آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہے کہ اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے خیر کا رزق مانگنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ آپ کو کتنا دینے پر آپ ہدایت کے راستے پہ رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو جب زیادہ اللہ تعالیٰ علم کی دولت سے یا پھر رزق کی دولت سے یا مال کی دولت سے، اللہ تعالیٰ جب شہرت سے جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ہی دیتا ہے جتنا وہ سیدھے راستے پر ہے۔ یہ بھی اللہ کی خیر خواہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کامل علم ہے۔ تو لہٰذا میں کیا بتائیں میں کہ ایک تو حسد نہیں کرنا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، جس نے ان کو بھی دیا ہے ہم کو بھی اللہ تعالیٰ دینے پر قدرت رکھتا ہے، اس سے مانگنا ہے، اس کے پاس خزانے ہیں تمام چیزوں کے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو جو ہے اپنے رزق کی کمی کا الزام نہیں لگانا ہے، کسی کو بلیم نہیں کرنا ہے۔ ہم کیا اکثر ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا فار ایگزامپل اگر ہم جو ہے جیسا ہم یعنی کہ جیسا آپ اپن سب جو ہے فیمیلز ہے تو ہم یا تو بیوی ہیں یا تو بیٹی ہیں، ٹھیک ہے، یا تو بہن ہے، ہم کسی کے انڈر ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے شوہر نہیں کماتے اسی لیے ہم غریب ہیں۔ نہیں، اگر آپ کے شوہر کماتے بھی نا تو آپ کو اتنا ہی رزق ملتا جتنا آپ کی قسمت میں ہے۔ تو لہٰذا آپ جو ہے اپنے شوہر کی کوئی بھی کمیوں کی جو ہے کمپلین نہیں کرنا ہے، ہاں آپ ان کو موٹیویٹ کریے، آپ ان کو محنت کی طرف ابھاریے، آپ ان کو جو ہے پش کر سکتے ہیں، پر ہم کبھی بھی کسی کو بلیم نہیں کرتے۔ ہمارے والد کی وجہ سے ہم آج یہ حالتوں میں ہیں، اکثر ایسی باتیں زبان سے لوگ نکالتے ہیں کہ ہماری والد کی وجہ سے ہم ایسی حالت میں ہیں، اگر ہمارے والد ایسا نہیں کرتے تو ہم نہیں ہوتے تھے۔ نہیں، وہ آپ کی قسمت میں تھا، آپ کو اتنا ہی رزق ملنا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ہی فیصلہ ہو چکا ہے اس کے بارے میں۔ تو لہٰذا کہ کبھی بھی کسی کو کیا ہے بلیم نہیں کرنا ہے۔ بعض وقت کچھ لاس بھی ہو جاتا نا، نقصان ہو جاتا تو اس میں بھی ہم لوگوں کو بلیم کرتے، تو یہ ہم کو نہیں کرنا ہے۔ جو رزق ہمارے قسمت میں اللہ تعالیٰ وہی ہم کو دیتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وہی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم کو دی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، ابراہیم علیہ السلام یہ تمام کا۔ تو اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اولو العزم انبیاء اکرام کا ذکر ہے، یعنی کہ یہ 5 پروفٹ جس میں نوح علیہ السلام آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ابراہیم علیہ السلام آ گئے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 پروفٹس کو اولو العزم جو ہے پروفٹس کہتے ہیں۔ تو ان تینوں کا جو ہے ایک ہی آیت میں یہاں پر ذکر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بول رہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو طریقہ بھیجا جا رہا ہے وہی طریقہ نوح علیہ السلام کو بھی دیا گیا تھا، اور وہی طریقہ ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے دیا گیا تھا۔ تو لہٰذا آپ پورے یقین کے ساتھ، کنوکشن کے ساتھ، پورے جو ہے مطمئن ہو کر اس دین کے اوپر آپ کو قائم ہو جانے کا ہے، اور یہ دین آپ کو دوسروں تک پہنچانے کا ہے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میسج
دوسری طرف جو ہے تمام مخاطبین کی طرف میسج کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، کوئی خود ساختہ دین نہیں ہے، سیلف کریٹڈ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر تمہارے سامنے پیش نہیں کر رہے، بلکہ یہ وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، موسیٰ اور عیسیٰ اور نوح علیہم السلام کا تھا، تو وہی دین اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو تم ایسا اچنبے سے جو ہے ریاکٹ کرے اور ایسا پریٹینڈ کرے کہ جیسا پہلی بار کوئی بات سنے، تو وہی دین ہے، وہی طریقہ ہے، تو سیم دین نوح علیہ السلام سے اور پہلے سے ہی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلا آ رہا ہے، تو لہٰذا اس دین پر کیا حکم دیا گیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ان اقیم الدین، کہ اب تمہارے کو کیا کرنا ہے؟ اقیم الدین، دین کے اوپر قائم ہو جانے کا ہے، یا پھر جو ہے دین کو قائم کرنے کا ہے۔ اگر دین ہم قائم نہیں ہے تو ہمارے کو دین قائم کرنے کا ہے، اور اگر دین آلریڈی قائم ہے، جیسا اسلامک اسٹیٹ ہے، آلریڈی اسلامک اسٹیٹ بنا ہوا ہے، تو وہ دین کو قائم رکھنا ہے، کیونکہ دین جو ہے قائم رکھنے سے قائم رہتا ہے، ایسا نہیں کہ خود سے قائم ہو جائے گا، رائٹ؟ آپ کو دین کو قائم کرنے کا ہے۔ اب دین کو کس طریقے سے قائم کریں گے؟ سب سے پہلے دین کو قائم کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس میں دین کو قائم کرنا ہے، اپنے نفس کو، یعنی کہ اپنے آپ کو، اپنے انڈیویجول میں ہم پہلے جو ہے اپنے اندر دین لا لیں گے۔ پہلے ہم اپنے اندر دین کا مطلب کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ کون سا طریقہ؟ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا زندگی گزارنے کا طریقے کو دین کہتے ہیں، تو وہ دین پہلے ہم اپنے اندر لانا ہے، پھر اس کے بعد اپنے گھر میں لانا ہے، پھر اس کے بعد اپنے معاشرے میں جب آئے گا، یعنی کہ گھر گھر سے جب معاشرہ بنے گا تو پورے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کا دین قائم ہوگا، اور اس کے لیے جو آپ کو صلاحیتیں، جو ریسورسز آپ اپنے استعمال کر سکتے ہیں، مال ہے، دولت ہے، صلاحیت ہے، گھر ہے، ہر چیز جو استعمال کر سکتے ہیں وہ استعمال کرنا ہے اور دین کو قائم کرنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کو دین قائم کرنے کی ذمہ داری اب آپ کی ہے، جو ہم پریویس سورے میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ پریویس سورے میں ہم کیا دیکھے تھے کہ دین کو قائم کرنے کی ذمہ داری اب امت پر ہے، اور کس طریقے سے دین کو قائم کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو حکم دیا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ جو بھی ہے میری طرف سے پہنچا دو تمام کو، اور پھر تمام صحابہ اکرام نے اس کو پہنچایا، اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ اب یہ کام اب ہما کو کرنا ہے۔ اب دوسرا دو حکم دے رہے اللہ تعالیٰ، یہاں پر دو حکم دے رہے۔ کیا حکم دے رہے؟ پہلا حکم یہ دیے کہ دین کو قائم کرو، اور دوسرا حکم جو اس سے بھی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دین کو قائم تو کر لیا آپ، پھر اس کے بعد ولا تتفرقوا فیہ، اب اس کے اندر اختلاف نہیں کرنا ہے دین میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں، اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن لا میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اب اس میں تفریقہ نہیں کرنا ہے، اس میں اختلاف نہیں کرنا ہے، اس کے اندر کانٹرڈکشنز نہیں کرنے کا ہے، ہر کوئی اپنا اپنا چھوٹا چھوٹا ٹولی اور گروپ نہیں بنانا ہے، بلکہ سب کو مل کر یہ کام کو کرنا ہے اور اس کو قائم رکھنا ہے۔ تفرقے سے کیا ہوتا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تفرقہ مت کرو، لا تتفرقوا، کیوں اللہ تعالیٰ بول رہے؟ کیونکہ جب ایک انسان تفریقے میں پڑتا ہے، جب ایک انسان جو ہے ڈویژنز میں پڑتا ہے، اختلاف میں پڑتا ہے، دوسروں سے جو ہے یعنی کہ دوسروں کی بات کو نہیں مانتا اور اپنی نئی بات کو جو ہے وہ لے کر آتا ہے، اختلاف کرتا ہے، تو اس میں دین کا اور انسان کا کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس میں ہمیشہ فساد ہوتا ہے، اس میں ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے، اس میں ہمیشہ جو ہے لوگ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، اس میں خون اور خرابہ ہوتا ہے، اور دین کا جو فائدہ اللہ تعالیٰ نے جو مقصد سے ہم کو بھیجا ہے وہ مقصد کے اوپر ضرب پڑتی ہے۔ آج دیکھیے کہ ہمارا دین پورے دنیا میں قائم کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ہم آپس میں تفریقے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم آپس میں گروپس میں جو ہے ڈیوائیڈ ہے، ہر کوئی اپنی منطق کا جو ہے کام کر رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بات نہیں کر رہی ہوں میں کہ بھئی ہاتھ کہاں پر رکھنا، آمین زور سے بولا یا ایسا بولا، یہ فقہی، یہ جو ہے فروعی جو اختلافات ہے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے عبادت کے لحاظ سے جو اختلافات ہے، یہ الگ چیز ہے، اس کی بات یہاں پر نہیں کی جا رہی، یہ تو چلتے رہے گا، چھوٹی چھوٹی چیزیں رہے گی، اس کے اندر پھر ہمارے کو حق کی طرف بڑھنے کے لیے جو ہے محنت اور کوشش کرنا ہے، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ اب یہاں پر جو اختلاف ہو رہا کہ دین میں، پورے اللہ تعالیٰ کے نظام میں، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں، اللہ تعالیٰ کے لا میں جو ہے کوئی تفریقہ نہیں کرنا ہے۔ اب آپ ہو سکتا ہے کہ الگ الگ جماعتوں سے ہو، آپ کو اپنے طریقہ کار، آپ کو جماعت کا طریقہ کار آپ کو پسند آ رہا، آپ اسے جڑ کے کام کریں، ٹھیک ہے، آپ کام کریے، پر مقصد کیا ہونا ہے؟ آپ کو اقامت دین آپ کا مقصد ہونا ہے۔ جب الگ الگ ہو سکتا ہے، الگ الگ گروپس بھی کیوں نہ بنے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر اگر وہ سارے گروپس مل کر اقامت دین کی طرف کوشش کر رہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف قابل قبول ہے۔
اسی لیے آج جو ہے الگ الگ جماعتیں بنی ہوئی ہے. تو جماعت بنا کر، یعنی کہ جماعت کیا ہے ایکچولی، وہ ایک اسکول کی طرح ہے جہاں پر لوگ مل کر، ایک یونیورسٹی کی طرح ہے جہاں پر گروپ آف پیپل لوگ مل کر ایک طریقے سے کام کرتے ہیں. تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، پر اصل مقصد ان کا کیا رہنا ہے؟ دین کو قائم کرنا مقصد رہنا ہے. تو یہ دین کو قائم کرنے کا اگر مقصد رہیں گا تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ صحیح طریقہ ہے. پر اگر تم اختلاف کریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے بٹیں گے، پھٹیں گے، تو پھر اس کا جو ہے نقصان کیا ہوگا؟ تمہارے زندگی کے مقصد پر نقصان ہوگا اور تم اپنے مقصد سے دور چلے جاؤ گے. تو لہٰذا یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام انبیاء اکرام کا کام ہے جو آج تم پر سونپا جا رہا ہے. تو اس کو بہت ہی مقدس کام سمجھ کر ہم کو انجام دینے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ آپس میں پھٹو نہیں. ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے لیے کیا ہے، یجتبی کر لیتا ہے. یجتبی کسے ہے؟ مجتبہ، اجتبا، اس سے پہلے ہم لوگ کافی بار پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ چن لینا، خاص سلیکٹ کر لینا. اللہ تعالیٰ اپنے لیے کچھ بندوں میں سے خاص اپنے لیے سلیکٹ کر لیتا ہے. جیسے وحی کا جب تک زمانہ تھا تو انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا تھا. اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے اسپیشل لوگوں کو، خاص لوگوں کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ اسپیشل بنا لیتا ہے، چوزن ون بنا لیتا ہے، خاص بنا لیتا ہے، اپنے کام کے لیے جو ہے وہ چن لیتا ہے. تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے ڈیفینیٹلی، پر ہم کو بھی اس کے قابل بننا ہے کہ اللہ ہم چنے جائیں. ہمیں کو اس کے لیے کوشش کرنا ہے، ہمیں کو اس کے لیے جدوجہد کرنا ہے، محنت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو کیا ہے، اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسے دکھاتا ہے. یعنی کہ ہدایت بھی پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اب یہاں پر کنڈیشن اللہ تعالیٰ بتائے کہ جو اس کی طرف جو ہے یونیب ہے، یعنی کہ انابت جو کرنے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اس کو اپنی طرف جو ہے آنے کا، ہدایت کا جو ہے راستہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. تو کیا ہم اور آپ نہیں چاہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چوزن ون ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے بندے ہو؟ تو اس کے واسطے ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیا کرنا ہے؟ رجوع کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ بھی بات یاد رکھ لینے کا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا چننا جو ہے دنیا والوں کے چننے کی طرح نہیں ہے کہ جب جیسا آج دنیا میں اگر ہم دیکھیں گے کہ کوئی جو ہے بڑے عہدے پر ہے، پریزیڈنٹ ہے یا کوئی یعنی کہ کچھ عہدہ رکھتا ہے، تو وہ جب اس کو چنتا ہے تو پھر اس کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے یعنی کہ دنیا کی مال اور دولت اور ہر چیزوں سے نوازتا ہے. پر اللہ تعالیٰ کا چننا ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب ابراہیم علیہ السلام کو چنے تو کیا دنیا کی دولتوں سے نوازے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چننے کے بعد دنیا کی دولتوں سے نوازے؟ ہمارا کرائٹیریا کیا ہے چنے جانے کا؟ ہم دنیا سے ہی کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور پسندیدہ بندے ہیں تو پھر ہمارے لیے ایسی مصیبتیں کیوں آ رہی؟ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے چننے کا سٹائل ڈفرینٹ ہے. اللہ تعالیٰ جب انسان کو چنتا ہے تو چننے کے بعد اپنا خاص بھی بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے، اپنی ہدایت کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف دکھاتا ہے اور ساتھ میں اس کو اللہ تعالیٰ نکھارنے کے لیے کچھ آزمائشوں سے بھی گزارتا ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء اکرام کو، ابراہیم علیہ السلام کو اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو، یا پھر جتنے بھی انبیاء ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا آزمائش سے گزارے ویسا گزارتے ہیں. تو ہم یہ نہیں سمجھنا کہ چنے گئے تو پھر اس کے بعد دولت کے دروازے کھل جاتے. چنے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب آپ دین کی راستے میں نکلتے ہیں تو آپ کو آزمائشیں بھی آتے ہیں. اس میں ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام کی طرح استقامت سے جمے رہنا ہے. تو پھر تب آپ جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو خلیل اللہ کا لقب دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو حبیب اللہ کا لقب دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے جو ہے مقربین میں اللہ تعالیٰ شمار کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو رضی اللہ عنہ اور رضو عن والے جو ہے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے پہنچا سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو انابت کرنا ہے، رجوع کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ اتنے یعنی کہ مجتبی بننے کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا ہے اور کوشش کرتے رہنا ہے. تو انشاءاللہ ابھی ہم لوگ یہاں پر آیت نمبر 13 پر یہاں پر ختم کریں گے. انشاءاللہ کل ہم آگے کنٹینیو کریں گے اپنے سورہ الشورى کے آیتوں کو.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے والے بنائیں، خود اپنے زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم اپنے دین کو قائم کریں، اور اختلافات سے اللہ تعالیٰ تو ہم کو بچا لے۔ بے شک دنیا میں بہت زیادہ اختلافات پھیل گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہم تیری پناہ میں آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، تمام باطل اختلافات سے ہماری حفاظت فرما اللہ تعالیٰ، چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے، اور اللہ تعالیٰ تو ہم کو رہنمائی فرما صحیح طرف کی صحیح چیز کی طرف، اور اللہ تعالیٰ تو ہم کو اجتبا کر لے اپنے لیے، خاص تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ تو چن لے، اور اللہ تعالیٰ تو ہم کو توفیق عطا فرما کہ جو انبیاء اکرام کا جو کام تھا، جو اتنا مقرب جو اللہ تعالیٰ جو کام تھا، اللہ تعالیٰ جو آج تو نے وہ ذمہ داری ہم پر دی ہے، تو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ۔ بے شک آپ کے پاس مقالید السماوات والارض ہے اللہ تعالیٰ، تو ہم آپ سے تمام وہ خزانے جو تیرے پاس ہے اللہ تعالیٰ، اس کے ہر خیر کی تجھ سے ہم دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم صرف اور صرف تجھ کو اپنا اولیاء بنائیں، تجھ پر بھروسہ کریں، تجھ سے امید رکھیں، تجھ سے ہر خیر کی جو ہے دعائیں ہم کرنے والے بنے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے کافی ہو جا، تو ہی ہمارا کارساز بن جا اللہ تعالیٰ۔ بے شک جس کا اولیاء تو بن جائے تو اس کی تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو نے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو قرآن ہم تک نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی قدر کرنے والا بنا، اس کی اتباع اور پیروی کرنے والا بنا، اس کے اوپر عمل کر کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے یا الہ العالمین۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ فرشتوں کی مغفرت کی دعا ہم کو نصیب کر دے، آمین ثم آمین، واخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔